बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान अब्दुल मजीद का एक इंसाफ का वाक़या दिखाएंगे। सुल्तान अब्दुल मजीद ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार फ़ैसले किए जो कि आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उनसे मदद ली जाती है। नाजरीन, एक और सुल्तान अब्दुल मजीद के पास हाज़िर हुई और फरमाया कि मैं अपने गाँव के काजी के पास गई थी ताकि काजी साहब इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करके मुझे इंसाफ दिलाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं जब काजी साहब के पास गई तो उस वक्त काजी साहब अकेले मौजूद थे अदालत में। काजी साहब मेरा हुस्न देखकर पागल हो गए और मुझे बदकारी की दावत दी। मैं एक नेक और पाक दामन औरत हूँ और मैंने काजी साहब की दावत को ठुकरा दिया। फिर काजी साहब कहने लगे, तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं फ़ैसला तुम्हारे हक़ में देने की बजाय तुम्हारी मुखालफत में दे दूँगा। इसके नतीजे में तुम्हें बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी। सुल्तान अब्दुल मजीद ने इस औरत से पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या है और तुम काजी साहब के पास क्या मुकदमा लेकर गई थी। वो हसीनो जमील औरत कहने लगी, सुल्तान मौज़म एक दिन खैमे में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी और बाहर घोड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे ऐसे लगा कि मेरी पड़ोसन की घोड़ी जो हमारे खेमे से कुछ फासले पर बंधी हुई थी वो किसी तकलीफ में है। जब मैं उसके पास गई तो मुझे पता चला कि घोड़ी प्यास की शिद्दत की वजह से चला रही है। मैं सीधा अपने खेमे के अंदर गई और पानी वाला बर्तन उठाया और जाकर घोड़ी के आगे पानी रख दिया। घोड़ी प्यास की शिद्दत से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और उसने फ़ौरन सारा पानी पी लिया। बदकिस्मती से इस पानी में कुछ ऐसी जहरीली चीज़ गिर गई थी। उस पानी को पीते ही फ़ौरन घोड़ी की मौत वाक़या हो गई। जैसे ये खबर मेरी पड़ोसन को मिली, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुमने मेरी घोड़ी को जहर दे दिया है। मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करती रही कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने सिर्फ उसको पानी नेक नीति पर पिलाया। मुझे नहीं पता कि घोड़ी की मौत कब और कैसे वाक़या हुई। ये सुनकर मेरी पड़ोसन ने मुझे खेमे के पास मेरी बंधी हुई मेरी कीमती और मेरी सबसे प्यारी घोड़ी उसने मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली और कहा, जब तक तुम मेरी घोड़ी की कीमत अदा नहीं करोगी उस वक्त तक तुम्हें तुम्हारी घोड़ी नहीं मिलेगी। और यही मुकदमा मैं लेकर काजी साहब के पास गई और कहा, आप इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करें क्योंकि मैंने जानबूझकर उस घोड़ी को जहर नहीं दिया। ये एक महज गलती थी या फिर एक हादसा है। जब मैं काजी साहब के पास गई तो काजी साहब अदालत में नहीं थे। मुझे मुआवज़ों ने बताया कि काजी साहब कबीले जा चुके हैं। मैं सीधी काजी साहब के खेमे के दरवाजे पर पहुंच गई तो फिर एक काजी साहब की इजाज़त पर मैं अंदर चले गई। मैं काजी साहब को अपनी बात तफसील से बताई, लेकिन काजी साहब देख कर मुझे मेरे हुस्न का दिलदादा हो गए और मुझे बदकारी पर। फिर काजी साहब ने कहा, तुम मेरे साथ बिस्तर पर कुछ वक्त गुजारो, मैं तुम्हारे हक़ में फ़ैसला दे दूंगा। मैंने इसकी दावत कबूल नहीं की और उसने खेमे का दरवाज़ा बंद करके मुझे रस्सियों से बांधकर मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मेरे साथ ज़्यादती ज़िना किया। जब मैं खेमे से बाहर निकली और चिल्लाने लगी, काजी साहब ने मेरे साथ ज़्यादती की तो उल्टा उसके सिपाहियों ने मुझे धक्के देकर वहाँ से मार पीट कर निकाल। मेरे पास इंसाफ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से आपके सामने आपकी अदालत में हाजिर हुई हूँ। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें अपना फ़ैसला किसी शहर के काजी जो आपके करीब तरीन काजी है उसके पास ले जाना चाहिए था, ना कि एक सुल्तान के पास। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपके मुकदमे को हल कर सकूं, लिहाजा मैं काजी को पैगाम भिजवा देता हूँ, वो इंसाफ पर मदनी फ़ैसला करें। ये सुनकर वो औरत गड़गड़ाने लगी और रोने लगी और कहा, काजी साहब, कभी चोर चोर को पकड़ता है, कभी मुजरिम मुजरिम को पकड़ता है। ये सुनकर सुल्तान मौज़म ने कहा, नहीं। तो फिर औरत कहने लगी, सुल्तान मौज़म, अब आप ही बताएं कि एक काजी दूसरे काजी की मुखालफत में कोई फ़ैसला कैसे देगा। दूसरी जानब एक आम सी औरत है। ये सुनकर सुल्तान मौज़म ने फरमाया, अगर कोई ऐसी बात है तो मैं खुद ही तुम्हारे
فیصلہ کر دیتا ہوں۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان کے بارے میں پہلے تھوڑا سا تعارف کرائیں گے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت نشینی کی۔ ان کا دور حکمرانی قوم پرستوں کی تاریخوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان معظم نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور وسیع کوشش کی۔ انہوں نے مغرب یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہیں اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیا لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا۔ سلطان عبد المجید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، اب اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو عدالت میں بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان معظم کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ اس عورت کی بات کو پوری طرح سنو۔ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی بدکاری یا زنا یا کوئی زیادتی کی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگے، نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پھر سلطان معظم نے کہا، ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارے ساتھ اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ تمہارے خلاف یہ عورت کیوں ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ جب سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی۔ میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کے دلائل بھی سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا، اگر تم میرے حق میں فیصلہ نہیں دو گے میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی پیشکش بھی کی اور اپنا حسن بھی پیش کرنے کا کہا۔ میں نے اس عورت کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں ایک وقت کا قاضی ہوں، تو مجھے یہ دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گنہگار ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ اس نے واقعہ اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے اس سے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا، اور اس لیے مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھ پر گنوانا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ اب چاہیں تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا خیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کر لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، وہ کیا اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس لیے میں دونوں باتوں کو نہیں مانتی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر دوسرے مرد پر اس طرح کا گنوانا الزام لگا سکتی ہے؟ کیا وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر؟ اب سلطان معظم سلطان عبد المجید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی صاحب کے پاس کوئی ایسا ثبوت تھا جن سے ان دونوں میں سے کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سے اس کے بعد سلطان عبد المجید حکم دیا، ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان معظم کے حکم پر ایک بہت بڑا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان حکم دیا، اس میں چشمے کا صاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن اینے کی طرح صاف شفاف پانی ڈالا گیا۔ برتن میں اینے کی طرح صاف و شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، اب آپ اس برتن میں لباس سمیت پورے جسم کو ڈبوئیں، یعنی اس میں اپنا غسل کریں یا اس میں ڈبکی لگائیں۔ اس طرح اس کو ڈبوئیں گے کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری اور کھڑے لوگ حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبد الحمید نے حکم دیا، سلطان عبد المجید حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد گزری تھی کہ سلطان معظم کا ذاتی گھوڑا حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا
کہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا، اور یہ دیکھ کر سلطان عبد المجید نے کہا، اے چلاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ قاضی صاحب بے قل بے گناہ اور بے قصور ہیں، اور تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت کے قاضی کا دامن بالکل پاک صاف ہو۔ یہ سن کر تمام درباری حیران پریشان ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ اور عورت گنہگار ہے۔ تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑے، سلطان معظم، آپ بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ اور عورت گنہگار ہے؟ یہ عورت کیسے جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبد المجید نے کہا، میرے گھوڑے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ناپاک نجس پانی کو منہ نہیں لگاتا، وہ اس کو کبھی نہیں پیتا، پینے کی تو دور کی بات اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نہانے کی وجہ سے ناپاک نجس بدبودار ہو جاتا، اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہیں لگاتا، اس لیے عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا، تم اپنے الفاظ میں سارا سچ بتا دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا ملے گی، تم اوروں کے لیے بھی نشان عبرت بن جاؤ گی۔ جب عورت کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، اس کا پول کھل گیا، اور اس نے سلطان عبد المجید کے خوف اور ڈر کی وجہ سے تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا، جیسا قاضی صاحب نے کہا ویسے ہی بات ہے، میں نے اپنے پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، اور سزا سے بچنے کے لیے میں قاضی پر یہ الزام لگایا کہ اس کے بعد سلطان معظم سلطان عبد المجید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اس کے بدلے ایک اسی طرح کی نئی گھوڑی لے کر دینی ہوگی، اور ایک معزز اور نیک ایماندار وقت کے قاضی پر گھلونا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دیتا ہوں۔ اس طرح سلطان عبد المجید سلطان معظم نے نہایت عقل مندی اور نیک نیتی سے اس عورت کو چلاکی کو پکڑ کر قاضی صاحب کو انصاف دلایا، اور عورت اپنے پایا انجام تک پہنچا دیا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ Thanks for watching. If you like our videos, then please like and share with other peoples. Please subscribe to my channel Mastoran TV for more good videos.